میں بات کر رہا تھا کہ کریڈٹ سیاستدانوں کو چاہیے ہوتا ہے اور کریڈٹ لینے میں بہت جلدی کرتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر کوئی اچھا کام ہو گیا ہے تو اس کا کریڈٹ ضرور لے جائیں سیاستدان. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اگر ایفرٹس ان کی نہیں ہوتی سیاستدانوں کی یا ان کی انپٹ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی انہیں کریڈٹ ضرور چاہیے ہوتا ہے. وائی از اٹ سو؟ جنرل صاحب ویری کوئکلی، پھر میں شرمیلا کے پاس جانا چاہوں گا. دیکھیں جی، بات کریڈٹ کی نہیں ہے رانا صاحب. میں تو یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ اپنی پرفارمنس پہ تمام اداروں کو یوز کرے، ملٹری کو یوز کرے، سب کو یوز کرے، لیکن اونرشپ اس وقت پاکستان کا مسئلہ اونرشپ آف دس وار ہے جی، وچ از ایگزسٹینشنل تھریٹ ٹو پاکستان. اس وار کی جو کریٹیکلٹی ہے اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے. اونرشپ ضرور لیں. اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ دیکھیں، ایک اگر گورنمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے، سٹنگ گورنمنٹ ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا فیڈرل حکومت ہو، وہ اپنے تمام اداروں میں جب تک جان نہیں ڈالے گی وہ پرفارم نہیں کر سکے گی. یہ کسی کا کریڈٹ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ پرابلم اسی کریڈٹ کا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اسپیس دینے کے بجائے یا ان کی پرفارمنس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے ہم کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نہیں تو وہ بھی نہیں. تو دس از ویری ڈینجرس. جو پرفارمنگ ادارے ہیں، کوئی بھی فار دیٹ میٹر، میں فوج کی بات نہیں کر رہا، باقی بھی ابھی دیکھیں نا، پاکستان کے جو ادارے ہیں ڈکے کا شکار ہے، میکسیمم ادارے ڈکے کا شکار ہے. آپ کوئی ریگولیٹ ہی نہیں ہو رہی چیزیں، آپ کی فنکشننگ ہی ریگولیٹ نہیں ہو رہی. تو آئی تھنک ہر چیز میں میرٹ کے اوپر، پروفیشنلزم کے اوپر ہمیں اس ملک کو سیدھا کرنا ہوگا جی. پھر کریڈٹ لے، آپ گورننس امپروو کریں، اکنامکس سامنے آ جائے گا نا. ہیومن سیکورٹی کے اوپر دیکھیں کوئی سوچتا بھی نہیں ہے. پاکستان کی گورننس پرفارمنس کے اوپر خود بخود آپ کی پرفارمنس بولے گی. پرابلم یہ ہے کہ ہم پرفارمنس کو کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو ماضی سے نہیں لکھتے. پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ماضی کا اس نے یہ کیا تھا تو ہم نے بھی یہ کرنا ہے. خدارا یہ جو 21ویں صدی کا یوتھ ہے، میں یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہوں رانا صاحب، میں روز بچوں سے ملتا ہوں. دس از ناٹ آرڈنری. یہ نان سینس معذرت کے ساتھ کوئی بھی فار دیٹ میٹر جتنا بھی ہم لوگ کر رہے ہیں، وی آل انکلوڈیڈ، میں کسی کو الگ نہیں کر رہا، دے آر ناٹ ریڈی ٹو بائی دس. یہ وہ تیار نہیں ہے اس کو جی. ہر بندے نے دیکھ رہا ہے، وہ کمپیریزن کرتا ہے اپنی اسٹیٹ کو باہر کے دوسرے ممالک کے ساتھ، وہ پھر آگے دیکھنا چاہتا ہے. تو کریڈٹ ضرور لیں، اپنی پرفارمنس کو ساتھ لیں، بے شک اداروں کو یوز کریں. اداروں کا نام ہی نہیں آنا چاہیے. باہر بھی ڈسکسنگ دی اداروں کو ہم ڈسکس کیوں کریں؟ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ آج ہم بیٹھ کے اداروں کا اور کمپیریزن کریں. دو الگ چیزیں. ادارے کو سبسروینٹ رہنے میں پلیٹ از فل. جو فوج ہے جی اس کی پلیٹ از فل. آئی ٹیل یو، بالکل ہمارے بچے، مائی اون سن از ان دی آرمی جی، از اے لیفٹیننٹ، از ڈپلائڈ. ہمیں پتا ہے کہ ہم کس درد سے گزرتے ہیں. ہم نے جنگیں دیکھی ہیں، ہمارے اپنے بچے آگے ڈپلائڈ ہیں. ہم روز شہادتیں اٹھا رہے ہیں. There is no soldier in Pakistan Army جس کی وارڈروب میں یا تو اس کے اپنے خون کے چھینٹے اس کے یونیفارم پہ یا اس کے کسی کلیگ کے یا شہید کے یا اپنے انڈر کمانڈ کسی جوان کے. تو یہ شہیدوں کا خون، یہ قربانی اتنی چھوٹی ہے کہ ہم پاکستان کو بالکل ہی وہ بنانا ریپبلک کی طرف لے جائیں. Nobody can afford this. اور وکٹری کس کی ہوگی؟ نیشن کی ہوگی، یہ فوج کی نہیں ہوگی. ابھی جو آپ کا مارکہ حق ہوا ہے یہ نیشنل وکٹری ہے. آپ کی انفارمیشن ڈومین دیکھ لیں، سب میں نیشنل وکٹریز لی ہیں اور اسی کو کریڈٹ جانا چاہیے. تو وار بلانگس ٹو دا نیشن، نیشن نے پرفارم کرنا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. شرمیلا بی بی، یہاں پہ ادارے جو ہیں، اگر براڈر اسپیکٹ میں بات کر رہا ہوں، ادارے جو ہیں ان کو اگر مضبوط بنایا جائے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اف somebody is behind the wheels اور وہ اداروں کو بہتر بنانا چاہتا ہے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ the politicians who are sitting in the corridors of power، تو اس میں کوئی رکاوٹ ہے پولیٹیشنز کے لیے؟ کوئی پرابلم ہے ان کے لیے؟ دیکھیں جی، پولیٹیشنز نیڈ ٹو اسرٹ دمسیلوز. پچھلے کئی سالوں میں جو مجھے لگتا ہے کہ جو اسپیس وہ کسی حد تک شرنک ہوتی جا رہی ہے. پارلیمان میں آپ بات جی why is it so جی؟ دیکھیں، ماضی میں تو یہ ہو رہا، سموسے کی پرائز پہ سو موٹو لے لیا، نسلا ٹاور پہ سو موٹو لے لیا. اگر سیاستدان کچھ کرنا بھی چاہتے تھے تو سو موٹو کے حوالے سے ایک خوف ہوتا تھا کہ عدالت جو ہے وہ اپنے آپ کو اسرٹ کرے گا. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ عدالتیں ایکچولی ایگزیکٹو جو برانچ ہے آف دی گورنمنٹ وہ بھی چلا رہی تھی.
کیا بیوروکریٹ کیا سیاستدان سب عدالت کے سامنے سرنگوں تھے. بھٹو صاحب آئے, انہوں نے ایٹمی طاقت بنانا چاہا, پھانسی چڑھ گئے. بی بی صاحبہ آئیں, ڈیموکریسی کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے شہادت نوش کی. سرداری صاحب نے پاکستان میں لے کے گئے. ایک جمہوریت کا تسلسل چلا. مروت صاحب, what do you have to say about this credit thing؟ کہ سیاستدان کو کریڈٹ چاہیے کہ جناب کریڈٹ سارا ہمیں, اور باقی اگر کوئی کرٹیسزم ہے تو وہ پنڈی والے اس کو فیس کرے. حالانکہ اگر کئی مطلب میجورٹی آف دا ٹائم پنڈی جو ہے انپٹ دیتا ہے, کوشش کرتا ہے. میں آپ کے اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتا. اچھا, سیاستدان جو ہیں وہ تو سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. اچھا, بڑا لمیٹڈ جو ہیں نظام کے اندر کردار نبھا رہا ہے, اور جہاں سر اٹھانے کی جرت کرتا ہے کوئی بھی کسی بھی دور میں تو سر پہ کچھ نہ کچھ پڑ ہی جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کریڈٹ دیکھیں, افواج کو دیں گے عسکری کامیابیوں کا کریڈٹ جو ان کا کام ہے. جس طرح یہ مورکہ حق میں کامیابی حاصل کی, قوم نے سیلیبریٹ کیا, فخر کیا اپنی افواج پہ, فیلڈ مارشل کے منصب سے نوازا, اور جو آپ سب پوری قوم کے سامنے ہیں. یہ عسکری کامیابیاں جس کے لیے فوج رکھی جاتی ہے, جو کامیابیاں اس مملکت خداداد پاکستان کو درکار ہیں وہ ہیں معاشی میدان میں کامیابی. قرضوں پہ ہم جی رہے ہیں, 120 ارب ڈالر سے زیادہ ہمارے قرضے ہو گئے ہیں. ہماری خارجہ پالیسی میں ہمارے نیبرز کے ساتھ ہمارے مراسم ٹھیک نہیں ہے. اندرون خانہ 24 سال سے دہشت گردی ہو رہی ہے, اور جناب علی اب ایک کے بعد ایک آپریشن ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی تمت بالخیر نہیں ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر بے روزگاری بڑھ رہی ہے, سیاسی انتشار پھیلا ہوا ہے. آپ کا یوتھ جو ہیں وہ جو بھی پڑھا لکھا تھوڑی بھی اس کو سمجھ آتی ہے باہر چلا جاتا ہے. کامیابی ہمیں درکار ہے کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں, نظام عدل کو مضبوط کریں, انسانی بنیادی حقوق کو مضبوط کریں. اس سے اقوام پہچانی جاتی ہیں, اس سے معاشروں کی گریڈنگ ہوتی ہے. ہم جو ہیں یہاں پہ جہاں تک سیاستدانوں کی بات ہے, سیاستدانوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. یہ ملک جو ہیں اس کی تخلیق ایک سیاستدان کے مرہون منت ہیں, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. یہ ملک جو ہیں اس کی اگر آپ دیکھیں, آپ اس کا ایٹامک جو پاور آج بنے ہیں آپ, یہ ایک سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی رہین منت ہے. یہ ملک جس میں آج جو آپ کا شملہ ایگریمنٹ ہوا وہ بھی ایک سیاستدان کے رہین منت تھا. آپ کے ملک میں آج اگر موٹر ویز نظر آ رہی ہیں, اگر آپ کے ملک میں آج ریموٹ ایریاز میں سڑکیں نظر آ رہی ہیں, تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ کریڈٹ ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں.